اوکے السلام علیکم جو ہے ہم باقاعدہ اردو کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. کل ہم نے نظم پڑھا تھا حمد، اس کی ہم نے 2 تشریحات کی تھی. ٹھیک ہے، آج ہم تیسری تشریح کریں گے. ہم پہلی اور دوسری بند کی تشریح جو ہے آپ لوگوں نے یقیناً کر لی ہوگی بچوں نے. اب ہم آتے ہیں اپنی تیسری تشریح کی طرف. 1 منٹ. ہاں، میں آپ کو جو ہے وہ اسکرین شیئر کر لیتی ہوں. آپ لوگوں نے اپنی بکس اور کاپیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو کرنے میں آسانی ہو. بکس اور کاپی آپ کے پاس ہیں؟ ٹھیک ہے، اب چلیں ہم باقاعدہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. یہاں کافی بچے آ چکے ہیں. ہم پڑھتے ہیں ہم کی. آج ہم تیسری تشریح کریں گے، تیسرے بند کی تشریح کریں گے. اپنی اپنی بکس کھول لیجئے جن کے پاس بک نہیں ہے، یا بھی میرا مطلب آپ کے پاس کورس تو سب کے پاس آ ہی گیا ہوگا. تو ہم تیسری تشریح کرتے ہیں، اور یہاں میں آپ کو اسکرین میں پکچر بھی شیئر کر دیتی ہوں. یہ آپ کی اسکرین پر تصویر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم تیسری جو تشریح کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہے، دیکھیے کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے. نظر آیا آپ لوگوں کو؟ شیر نظر آیا؟ یس مس. اوکے. کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے، دخل اس میں دے گی کس کو یارا ہے. وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم اس جو ہے وہ شیر بند کی تشریح کریں گے. اچھا پہلے مجھے آپ لوگ بتائیے، میں چونکہ ایک مرتبہ تو ایکسپلین کر چکی ہوں نظم کو، آپ کو اس شعر میں کیا اس بند میں کیا سمجھ میں آیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ آپ اپنے مائک انمیوٹ کر کے کوئی ایک بچہ، ٹھیک ہے، کوئی ایک بچہ اپنا مائک انمیوٹ کرے جس کو اس بند کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو، اور وہ مجھے اس بند کا مطلب بھلے اپنے الفاظ میں بتائے، غلط ہی بتا دے لیکن بتائے تاکہ مجھے سمجھ آ سکے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کتنا سمجھے تھے جب میں نے وضاحت کی تھی. تو اچھا مجھے یہ بتائیے جلایا کا کیا مطلب ہے؟ جلایا کا کیا مطلب ہے؟ میں زندہ رکھنا. زندہ کرنا. گڈ. میں نے کہا آپ لوگ یہی کہیں گے جلانا، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہے، مجھے خوشی ہوئی. چلیں اب ہم آتے ہیں اپنی تشریح کی طرف. میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں، پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے یا نہیں. کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر. اب ذرہ، ایک تو الف والا ذرہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، لیکن یہاں پہ یہ جو ذرہ ہے یہ ہے والا ذرہ ہے، اس کا مطلب ہے مٹی کا ایک ٹکڑا. جو ریت ہوتی ہے نا، ریت کا ایک ٹکڑا جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں بنانے والا اللہ ہے تو اس کا علم بھی اللہ رکھتا ہے. اب دنیا کے ہر کام کو وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. کون؟ اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. دنیا کے ہر کام کو وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو کچھ عطا کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے، اور اس کی مرضی میں ہم انسانوں کی اتنی اوقات نہیں کہ ہم دخل دے سکیں. ہم کہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ یہ کیوں کیا یا وہ کیوں کیا. ہمیں اس کو ویسے ہی قبول کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ غم ہو، پریشانی ہو، خوشیاں ہو، جو بھی. ٹھیک ہے، اور وہی دنیا میں ہے اس زندگی اور موت کا خالق. ٹھیک ہے، اب اللہ ہی ہے جو انسان کو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے. اس کی جب مرضی ہوتی ہے اتنی زندگی انسان کو دیتا ہے، ورنہ وہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے.
اور یہ بھی اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اسی کی مرضی سے ہوتا ہے. جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اب اس کو تشریح کی صورت میں ہم کیسے لکھیں گے، اب میں آپ کو وہ سمجھاتی ہوں کہ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس لیے ایک ذرہ یعنی مٹی کی ریت کا ایک ٹکڑا بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہوتا، اور دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنی مرضی سے انجام دیتا ہے، ہر ایک چیز پہ اسی کی مرضی چلتی ہے، اور ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو دخل دیں. ٹھیک ہے، وہی ہے جو دنیا جو سب کو زندگی اور موت دیتا ہے، موت اور زندگی کا خالق بھی وہی ہے. جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ زندہ کرتا ہے، اور جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ مار دیتا ہے. ٹھیک ہے، جتنے اس کی مرضی کے مطابق لوگ جیتے ہیں، یعنی تمام آواز آ اشرف رہی ہے میری؟ المخلوقات اس کی مرضی سے ہی جیتے ہیں، اور جب اس وقت مقرر ختم ہو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. 1 منٹ بیٹا. جی بیٹا، تشریح سمجھ میں آ گئی ہے تو اسے کرنا اسٹارٹ کریں، تشریح لکھنا شروع کریں. جی کیا پوچھا آپ نے؟ جو مرضی اس کی ہے داخل اس میں دے، یہ کس کو یارا ہے. جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے کس کو یار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے. ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی مرضی چلائیں، ہم ان کی مرضی کے فرما بردار ہوتے ہیں، اس کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں. اوکے بیٹا، آپ لوگوں نے جو ہے وہ تشریح کر لی ہوگی. تو میں اب آخری تشریح جو ہے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. تشریح ہے کہ یہ سوری بند ہے. یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہمیں اجل جب سر پر آ پہنچی تو پھر کیا بس ہمارا ہے. کرو طاعت خدا کی، بس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کی تشریح کریں گے ابھی. اچھا جی، اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جب تک ہماری سانس چل رہی ہوتی ہے، جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جب کبھی بھی ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ زندہ ہی رہیں گے. تو پھر جو ہے ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب موت سر پر آ پہنچتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دنیا میں آئے اور کیا کیا. تب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے اچھے کام کریں، لیکن اس وقت ہماری موت پر ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا اور ہم اپنا وقت آگے نہیں بڑھا سکتے. اس لیے جب زندگی ہے تو اسی میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت کریں، یعنی فرما برداری کریں، کیونکہ وہی ہے جو سچا معبود ہے، معبود برحق یعنی کہ سچا معبود ہے. اور اس کے اکیلے ہونے کی جو شان ہے وہ ہمیں دنیا کی ہر چیز میں نظر آتی ہے کہ کس طرح اس نے اس پوری دنیا کو اکیلے چلایا ہے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر سمجھاتی ہوں کہ جب تک ہماری سانس چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ کبھی بھی موت نہیں آئے گی اور ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. اور جب موت سر پر آ پہنچتی ہے تب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی میں جو ہے کچھ کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے. اور اس وقت اگر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ وقت مل جائے اور ہم اچھے کام کر لیں تو اس وقت یہ ممکن نہیں ہوتا کہ موت پر ہمارا بس نہیں چل سکتا.
تو اسی لیے جب تک ہماری سانس چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ وہی سچا معبود ہے. اس نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ہمیں انہی پر عمل کرنا چاہیے. اور اس کی جو اکیلے ہونے کی شان ہے، شان یکتائی، جیسے کہ میں نے میننگ میں لکھا ہے کہ ان کی اکیلے ہونے کی شان جو ہے وہ ہمیں اس پوری دنیا میں نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس دنیا کو اکیلے ہی چلا رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی تشریح، آپ اس کو بنانا شروع کریں. تشریح کر لی بیٹا؟ مس تھوڑی سی باقی ہے. چلیں کر لیں. کیا پوچھا؟ یکتائی اور آشکارا. یکتائی کا مطلب ہے اکیلا، آشکارا کا مطلب ہے ظاہر ہونا. اوکے. کہ جب تک ہماری اوکے عبد الباسط، آپ نے تشریح کر لی ہے، آپ مجھے ذرا سنائیں گے؟ جی مس. اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جب تک ہماری سانس چلتی ہے تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور جب ہماری موت کا وقت قریب آتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اس پوری دنیا کا معبود ہے، اور اسی کی شان اکیلی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس دنیا کو اکیلا چلا رہا ہے. ہاں، بس آپ نے ایک تھوڑی سی مسٹیک کی ہے کہ اس زندگی میں ہی ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے. جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں تب ہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بعد میں پھر ہمیں افسوس ہو. باقی آپ کی تشریح صحیح ہے، اور شان یکتائی والا ذرا صحیح کر لیجیے گا کہ اللہ کی شان جو ہے وہ پوری دنیا پر بالکل ظاہر ہے کہ وہ کس طرح اکیلے اس دنیا کو چلا رہا ہے. باقی آپ کی تشریح درست ہے، شاباش. ٹھیک ہے. اوکے بیٹا، کلاس آف ہونے کا ٹائم ہونے والا ہے، بس کچھ ہی لمحات رہ گئے ہیں. میں آپ کا ہوم ورک دے رہی ہوں. جو 2 تشریحات جو ہے میں نے آج آپ کو سمجھائی ہیں، کروائی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کی بھی ہیں، سنائی بھی مجھے. تو آپ جو ہے اس کو فیئر کیجیے گا، اور اگر نامکمل ہے تو اس کو مکمل کر لیجیے گا. آج آپ کا ہوم ورک ہے کہ تشریح نمبر 3 اور 4 کو مکمل کرنا ہے. جی ٹھیک ہے؟ مس. اگر تھینک یو. کوئی سوال ہے تو آپ ابھی پوچھ لیں، ورنہ پھر میں No, کلاس miss, آف کوئی کر سوال دوں. نہیں. نہیں مس، کوئی مس سوال کوئی نہیں. سوال نہیں. کوئی سب سوال سمجھ نہیں. میں آ گیا ہے؟ جی مس، سب سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، پھر میں کلاس آف آگے. کر دیتی ہوں. جی مس. صحیح ہے، اللہ جی. حافظ. صحیح. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ.